وہ لوگ جو جنات پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے، پر میں اس کی گواہ ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بچپن سے لے کر جوانی تک ان جنات کو دیکھا ہے۔ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیشہ بچتی آئی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کی یہ سچی کہانی بیان کر رہی ہوں۔ میرا نام آمنہ ہے۔ مجھے شروع ہی سے پراسراریت یعنی جنات میں دلچسپی رہی ہے۔ جہاں پر جنات آسیب وغیرہ ہوتے ہیں مجھے خود بخود محسوس ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے چلتے پھرتے ہوئے۔ میری زندگی میں بھی ایسے واقعات گزرے ہیں جن کا تعلق پراسراریت یعنی جنات قوم سے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 7 سے 8 سال تھی۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، پر اکثر وہاں پر میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد مجھے نیند میں محسوس ہوتا کوئی میرا نام آمنہ کہہ کر پکار رہا ہو۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ جاتی۔ ہمارے ٹیرس سے سامنے کی جانب ایک گھر دکھائی دیتا جو نہ جانے کب سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس گھر کا ہمارے گھر سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب ہر طرف خاموشی کا راج ہوتا اس گھر سے مجھے اپنے نام کی پکار صاف سنائی دیتی اور میں کھڑی ایک ٹک اس پرانے گھر کی جانب دیکھا کرتی۔ جب تک وہ آواز آتی رہتی میں کھڑی رہتی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ فجر ہوتے ہی آواز کا سلسلہ رک جاتا اور میرے قدم ڈھیلے پڑ جاتے اور پھر میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتی۔ اب دوسرے گھر میں ہم شفٹ ہو گئے تھے۔ اس وقت میری عمر 11 سال تھی۔ ڈبل اسٹوری پر بنا ہوا وہ بنگلہ میرے پاپا کو کافی پسند تھا، اس لیے انہوں نے وہ گھر خرید لیا تھا۔ جس دن وہ ہمیں گھر دکھانے کے لیے لے کر گئے، داخلی دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی میری نگاہ صحن میں لگے نیم کے درخت پر پڑی۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا بھوت بنگلہ، جس پر میرے پاپا نے مجھے ناراض ہو کر گھورا۔ وہ گھر کافی خوبصورت بنا ہوا تھا، پر نہ جانے مجھے اور میری مما کو اس گھر سے وحشت ہوتی تھی۔ ہمارے خوف کو دیکھتے ہوئے پاپا نے ہمارے ایک روحانی بزرگ کو بلایا۔ انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا، پورے گھر میں دم کا پانی چھڑکا، پھر قرآنی آیت کا نقش اوپر اور نیچے گھر میں لگوا دیا اور کہا جو تھے ہم نے ان کو باندھ دیا، پر آپ دھیان رکھیے گا وہ بہت طاقتور ہیں۔ یہ جو نیم کا درخت ہے وہ اس جگہ موجود ہیں۔ آپ کی بیٹی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہاں پر جنات کا بسیرا ہے اور یہ گھر جنات سے بھرا ہوا ہے، پر وہ اب آپ کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اس نیم کے درخت کو کچھ نہیں کریں گے۔ وہ آپ پر حملہ نہیں کریں گے، اس لیے دھیان رکھے گا اس کے پاس کوئی نہ جائے۔ ہم لوگوں کی رہائش نیچے گھر میں تھی، اوپر کا گھر بس سیٹ کیا ہوا تھا۔ مجھے اوپر والے پورشن میں زیادہ مزہ آتا تھا، پتہ نہیں کیوں، پر وہاں میں گھنٹوں اکیلی کھیلتی رہتی تھی۔ مجھے ڈر نہیں لگتا تھا جبکہ میں کافی چھوٹی تھی۔ حالانکہ کئی بار مما سے ڈانٹ بھی پڑی کہ نیچے رہا کرو میرے ساتھ، پر میں ان کی باتیں نہیں سنتی تھی۔ سنی انسنی کر کے ہر وقت اوپر گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ اوپر میں اکیلی نہیں ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ میرے آس پاس موجود ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ایسی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں جو گھور کر مجھے دیکھ رہی ہیں، پر مجھے خوف نہیں آیا۔ اب کھیل کے دوران مجھے واش روم سے پانی گرنے کی اچانک آواز صاف سنائی دیتی۔ جب میں جا کر واش روم میں دیکھتی تو واش روم کے فرش گیلے ہوتے، صاف لگتا تھا کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اوپر کے واش روم ابھی تک کسی نے استعمال نہیں کیے تھے۔ تمام گھر والوں میں سے کوئی بھی وہاں نہیں گیا تھا اور میری موجودگی میں وہاں کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ پھر میں سمجھ جاتی کہ وہی جنات ہیں یا ان کا خاندان ہے۔ ایک رات 1 بجے میں صحن میں بیٹھی تھی کہ صحن میں لگے درخت میں سے مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں آواز پر غور کرتی ہوئی جو ہی درخت کے پاس گئی تو درخت میں سے بھاری اور تیز آواز میں سے کسی نے آمنہ کہا۔ میں خوف سے بدحواس ہو کر اندر گھر کی جانب بھاگی۔ ہمارے اوپر والے پورشن میں جو بیڈ روم ہے، اس بیڈ کے نیچے ہر وقت ایک موٹی کالی سیاہ بلی بیٹھی رہتی تھی۔ اس بلی کو بھی کسی نے نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے آتا ہوا نہیں دیکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اوپر کے ٹیرس کا دروازہ اور کھڑکیاں سب بند رہتی تھیں۔ اس بلی نے اس بیڈ کے نیچے کبھی کوئی گندگی نہیں کی، بس ہر وقت اس بستر کے نیچے بیٹھی ہوئی سب کو گھورتی رہتی تھی۔ اس کو بھگانے کی بھی بہت کوشش کی گئی، مگر وہ وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی۔ عجیب سی پراسرار سی کشش تھی اس کی آنکھوں میں۔ مجھے ہمیشہ اسے دیکھتے ہوئے لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں دیکھ سکتی ہوں اور بہت کچھ دیکھ سکتی ہوں۔ ایک دن ہمارے گھر میں دعوت تھی۔ رات جب سب مہمان چلے گئے تو میں اور مما ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ٹی وی لاؤنج سے جاتی اوپر گھر کی جانب سیڑھیوں پر مما کی نظر گئی۔ ان کو اس طرف دیکھتے پا کر میری نگاہیں ان کی نگاہوں کی تلاش میں سیڑھیوں پر گئی تو سیڑھیوں کے ساتھ دیوار پر ایک بچے کا سایہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بچہ اوپر سے نیچے آتا جاتا ہوا ہمیں دکھائی دیا۔
जिस पर मम्मा बोली, बेटा ऊपर कोई बच्चा रह गया है, जाओ लेकर आओ। ऊपर जाकर मैंने घर का कोना कोना देख लिया, पर वो मुझे दिखाई नहीं दिया जिसका साया मैंने और मम्मा दोनों ने देखा था। यानी मेहमानों का कोई बच्चा नहीं था, बल्कि जिन्नात के उसी खानदान का वो बच्चा था जो ऊपर पोर्शन में रहते थे। वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, जा रहा था। उसका साया हमें नजर आया था और सच में मैंने उसे ढूंढ लिया, मुझे वो कहीं नजर नहीं आया। उसका साया भी हमें देखकर गायब हो गया था। इस तरह कभी ऐसा होता कि कपड़े तब्दील करने के लिए मैं कपड़े लाकर सोफे पर रखती तो कपड़े साथ रखे कपड़ों के स्टैंड पर लटके दिखाई देते। ऐसे अजीब और गरीब वाकयात अक्सर हमारे घर में होते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, 5 से 6 साल की। मैं अक्सर उस बच्ची को अपने घर बुला लेती थी तो वो मुझसे कहती, मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ खेलता है और मेरे साथ सब जगह जाता है। तो मैंने कहा, उसको तुम अपने साथ ले आती। उसने कहा, वो किसी को दिखता नहीं है, पर वो मुझे दिखता है, हर जगह मेरे साथ जाता है। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि यह तो मेरे लिए मामूली सी बात थी। एक बार मेरी मम्मा को काम से कहीं जाना था। मैंने उस बच्ची को बुला लिया। दोपहर का वक्त था। मम्मा ने कहा था, तुम दोनों खाना खा लेना। मैंने चावल बड़ी प्लेट में निकालकर उसके और अपने सामने रखे। पहला निवाला लेते ही चावलों में तेज मिर्चें लगने लगी। मैं सोच ही रही थी कि उस बच्ची के लिए कुछ और बना लूं। एक तो उसमें इतनी तेज मिर्चें हैं कि मैं नहीं खा पा रही, तो ये कैसे खा पाएगी। ऊपर से वो बच्ची खाती भी बहुत कम थी। चावल की प्लेट देखकर वो मेरे पास आ गई और मुझसे कहने लगी, आप ही मेरा दोस्त भी खाना खाएगा, खा सकता है। मुझे उसकी बात पर जोर से हंसी आ गई। मैंने शरारत से कहा, चलो बुलाओ अपने दोस्त को। मेरे कहने पर उसने हाथ के इशारे से किसी को बुलाया। उसके हाथ के इशारे पर मैंने उसी जानिब देखा, पर मुझे अब भी कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो बच्ची अपने बराबर जमीन पर हाथ मारने लगी कि यहाँ बैठो। मैं अभी तक उसकी बात पर हंस रही थी। उस बच्ची ने चावल पर ढेर सारी चटनी डाली और कुछ ही लम्हों में चावल की पूरी प्लेट खाली कर दी। मैं जो अभी बेटी हंस रही थी, अब घबराई हुई उस बच्ची को देख रही थी। अब वो बच्ची मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, आपी और चावल है, दे दो, मेरे दोस्त को भूख लगी है। मैंने और खाना दिया तो वो भी जल्दी जल्दी खाने लगी। तेज मिर्चों की वजह से जिन चावलों का दूसरा निवाला मुझसे नहीं लिया गया, वो बच्ची उसकी दूसरी प्लेट खा गई थी। अब मैं चुपचाप खौफ में घिरी एक कोने में बैठी थी और वो बच्ची पूरे घर में खेलती फिर रही थी। मगरिब की अजान जैसे ही शुरू हुई, वो बच्ची हाथ बढ़ाकर बारी बारी सबको सलाम करने लगी जैसे कोई जा रहा हो। फिर मेरे पास आकर बोली, आपी सबको सलाम करो। मेरे पास खड़ी हुई वो हाथ आगे बढ़ाकर सलाम करने लगी। ऐसा लग रहा था वो किसी से हाथ मिला रही है। मैंने उसकी उस हरकत से काफ़ी डर महसूस किया। मैं काफ़ी दहशत में आ गई थी, जबकि मैं तो खुद अपने घर में उन जिन्नात को, उनके सायों को देखती थी। पर मुझे वो बहुत अजीब लगा कि वो बच्ची बाकायदा सबसे राहो रस्म कर रही थी, सलाम दुआ कर रही थी, सबको अल्लाह हाफिज कह रही थी। अभी मैं डरी हुई सहमी हुई देख ही रही थी और सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए कि वो बच्ची एकदम गुस्से में आ गई। उसकी आंखें लाल होने लगी, कहने लगी, आप ही सलाम करो इनको, सुना नहीं तुमने, सलाम करो, जा रहे हैं ये लोग मेरे साथ। मेरी आंखों में खौफ और बेबसी से आंसू आ गए। मैं डरकर भागते हुए स्टोर में बंद हो गई। वो बच्ची स्टोर का दरवाजा बुरी तरह से पीटे जा रही थी। लग ही नहीं रहा था कि एक छोटी सी बच्ची दरवाजा पीट रही है। ऐसा लग रहा था कोई बहुत ताकतवर मर्द दरवाजा पीट रहा हो। खोल दरवाजा कहते हुए उसकी आवाज एकदम भारी हो गई, बिल्कुल मर्दाना, और गुस्से में वो चिल्ला रहा था। मैं शिद्दत से दुआ कर रही थी कि कोई आ जाए। थोड़ी देर बाद मम्मा घर आई तो मेरी जान में जान आई। कुछ अरसे बाद हमने वो घर भी छोड़ दिया। मेरे पापा का किसी काम से उधर जाना हुआ तो जिस घर में हम रहते थे उस घर के सामने जो साहब रिहाइश पजीर थे, उनकी मेरे पापा से अच्छी बातचीत थी। वो बताते हैं कि जब आप लोग इस घर में रहते थे तो मैं भी टेरिस पर आ जाता था। एक रात 12 बजे मैंने टेरिस में देखा था तो मेरी निगाह आपके टेरिस पर पड़ी। क्या देखता हूँ कि उस टेरिस में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहनी खड़ी है। अक्सर मैं कभी रात को अपने टेरिस पर आता तो कभी मुझे लंबे लंबे साए दिखाई देते। आपके टेरिस में कभी वो औरत सफ़ेद लिबास में मुझे नज़र आती थी और घूर रही होती थी। मैंने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा कि कहीं आप लोग बिला वजह डर न जाएं। और जो उस पुराने घर में नए लोग आए थे वो बताते हैं कि रात होते ही बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आती और औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें पूरी रात आती रहती। हम उस नक्शे पाक की बदौलत उन आसेबी मखलूक़ात के शर से महफूज रहे थे, पर जब हम वो उतार कर ले गए तो वो मखलूक जो बंधी हुई थी, जिनको जकड़ा हुआ था कुरानी आयात ने, जो हमें सिर्फ दिख रहे थे पर नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे,
انہوں نے ان لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک بار میں اپنی نانی کے گھر اپنے کزن کے ساتھ رہی۔ نانی کے پاس میں اور میری کزن روہیلا تھے۔ رات 3 بجے تک ٹی وی لاؤنج میں ہم دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ باتیں کرتے کرتے ہم دونوں وہیں سو گئی۔ ابھی ہمیں سوئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ میری کزن روہیلا سامنے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑی مجھے اشارے سے بلا رہی ہے۔ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے اشارے سے بلانے پر میں نے دور سے پوچھا، کیا ہوا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ مگر وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے ہاتھ سے اپنی طرف آنے کا کہہ کر اندر بیڈ روم کی جانب چلی گئی۔ نانی ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر سو رہی تھی اور پھر میرے اور روہیلا کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ میں بیزاری سے اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، منہ سے کچھ بول نہیں رہی، اور ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ اتنی بہادر کب سے ہو گئی روہیلا کہ اتنی رات میں سامنے بیڈ روم میں ہے جس کی لائٹ بھی بند ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ روہیلا پھر بیڈ روم کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر کمرے سے نکل کر اب وہ جلدی جلدی اشارے سے اپنے پاس آنے کا کہنے لگی۔ میں غصے سے کھولتی ہوئی کھڑی ہوئی کہ اس کا دماغ درست کرتی ہوں کہ اچانک میری نگاہ کچھ فاصلے پر سوئی ہوئی میری کزن پر پڑی۔ خوف سے میری سانس رک گئی۔ یہ تو یہاں ہے، تو پھر اس جانب کون مجھے اشارے سے بلا رہا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا مجھ سے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے بیڈ روم کی جانب نگاہ کی تو اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری رات میں نے تکیے میں منہ چھپائے خوف سے گزاری کہ اگر میں وہاں بیڈ روم تک چلی جاتی تو پتہ نہیں پھر میرا کیا حال ہوتا۔ وہ آسیبی مخلوق، وہ جن میرا کیا حشر کرتے۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ کافی پرانا اسکول تھا۔ وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں زبردست آسیب ہے۔ اس اسکول سے میری خالہ نے بھی پڑھا ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہیں، ایک بار میں جلدی اسکول پہنچ گئی تھی۔ جس وقت میں اسکول پہنچی اس وقت بہت کم اسٹوڈنٹ تھے جو اسکول میں موجود تھے۔ میں اپنی کلاس میں چلی گئی۔ کلاس خالی تھی۔ میں ڈیسک پر بیٹھ کر اپنی کاپی میں کام کر رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے اچانک پین چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میں پین اٹھانے کی غرض سے نیچے جھکی تو خوف کے مارے میری ہچکی بن گئی۔ جس ڈیسک پر میں بیٹھی تھی اس سے آگے والی ڈیسک کے نیچے ایک عورت بیٹھی نظر آئی۔ نہایت بھیانک ترین چہرہ، لمبے سفید بال بکھرے ہوئے تھے۔ میری سانس میرے سینے میں اٹکنے لگی۔ میں گرتی پڑتی کلاس روم سے باہر کی جانب بھاگی تو سامنے سے میرے دوست آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کلاس میں اس ڈیسک کی طرف لے کر آئی جہاں میں نے وہ ہولناک منظر دیکھا تھا، پر اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے چونکہ شروع ہی سے ایسی باتوں میں دلچسپی رہی ہے، میں فطرتاً ڈرپوک بہت ہوں، پر پھر بھی مجھے ان باتوں کے بارے میں کھوج لگانے کا بہت شوق ہے۔ یہ میرا اسکول کا آخری دن تھا کہ میری دوست کہنے لگی، چلو گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ ہماری وین بھی دیر سے آنا تھی۔ سارا اسکول خالی ہو گیا تھا، بس ایک وہ آیا اور دروازے پر چوکیدار تھا۔ دونوں آیا بھی پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ہم دونوں گراؤنڈ کی جانب چہل قدمی کر رہے تھے۔ گراؤنڈ اسکول کے کافی کونے میں بنا ہوا تھا۔ ہمارا اسکول بہت بڑا تھا۔ اس گراؤنڈ میں سبھی بہت کم جاتے تھے۔ اس گراؤنڈ میں ایک جگہ کونے میں برگد کا نیم اور بیر کا درخت لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں باتیں کرتی ہوئی ان درختوں کی جانب بڑھ رہی تھی کہ میری نگاہ درخت کے پاس پڑی ہڈیوں پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا۔ میری دوست کا بیر کھانے کو دل چاہنے لگا۔ میں اس درخت پر چڑھ کر اس کے لیے بیر توڑنے ہی والی تھی کہ 2 ہاتھوں نے زور سے مجھے دھکا دیا۔ میں زور سے زمین پر آ گری۔ زمین پر گرنے سے چوٹ میرے دونوں ہاتھوں پر لگی جن سے خون نکلنے لگا۔ اب اس درخت کے پتے تیز تیز ہلنا شروع ہو گئے۔ میں اور میری دوست بری طرح سے ڈر گئیں۔ ہم اس گراؤنڈ سے نکل کر اپنی کلاس میں آ کر گیٹ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی ہم نے اپنے ہوش سنبھالے ہی تھے کہ کلاس روم کی لائٹ بند ہونا شروع ہو گئی۔ ہم دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی کہ کلاس روم کے باہر سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے بھاگتے ہوئے جوتوں کی آوازیں آنے لگی۔ ہم دونوں نے گھبرا کر گیٹ کھولا تو جوتوں کی تیز آواز ہمارے قریب آتی جا رہی تھی جبکہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم دونوں دوستوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور اسکول کا گیٹ پار کر گئی جہاں ہماری وین والے انکل آ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خبر ملی کہ اسکول کی ایک لڑکی واش روم گئی، اور جب کافی دیر تک وہ نہیں آئی تو سب کو پریشانی ہوئی۔ جب گیٹ توڑا گیا تو وہاں وہ لڑکی مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر کو نکلی ہوئی تھی اور چہرہ پورا سفید ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا خون پیا ہو۔ جب میں نے اور میری دوست نے خبر سنی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس دن ہم دونوں بڑی مصیبت سے بچ گئے، ورنہ ہم بھی شاید اسی کی طرح مارے جاتے۔ اب میں بڑی ہو گئی تھی، اسکول چھوٹ چکا تھا، یونیورسٹی میں آ چکی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی اب کوئی ایسا واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں وہاں کے ایک پرانے چوکیدار ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں رات کے وقت
وہی صبح کا سما ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ صبح پڑھنے آتے ہیں، یعنی روشنی ہی روشنی، شور شرابہ۔ اسی طرح وہاں رات 12 بجے شور اٹھتا ہے، ویسے ہی تیز تیز قدموں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ بس کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے، پر زمین پر ان کے لمبے لمبے سائے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں رات 2 بجے ایک دلہن چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ ان باتوں کا ذکر میں نے اپنی یونیورسٹی فرینڈ سے کیا۔ ایک رات ہمیں یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے سلسلے میں رات کو 12 بجے تک یونیورسٹی میں رکنا پڑا۔ میرے دوست بھی میرے ساتھ تھے۔ ہم فنکشن کی تیاری کر رہے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ جب وہ اور میں کام سے فارغ ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا، درخت کے پاس ایک لڑکی درخت سے ٹیک لگائے کتابیں کھولے بیٹھی ہے۔ میں اور میری دوستوں کی تو جان نکل گئی، جسے میں سردی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس نے کچھ ماہ پہلے خودکشی کر لی تھی۔ وہ سائنس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی اور بہت ہی ذہین لڑکی تھی۔ استاد کی ڈانٹ پر وہ دل برداشتہ ہو کر اپنی جان دے چکی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اس لڑکی کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، پر ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا درخت کے پاس سے ایک نسوانی ہنسی کی آواز آئی۔ ایک عورت زور زور سے ہنس رہی تھی اور درخت کے پاس سے وہی دلہن نما عورت نکلی۔ میں اور میری دوستیں گھور گھور کر انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ ہمیں قہر آلود نگاہوں سے، اس سے پہلے کہ وہ ہماری جانب بڑھتی، ہم آیت الکرسی کا حصار کرتے ہوئے ورد کرتے ہوئے وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگے اور بڑی مشکل سے ہم باہر آئے۔ اللہ کا نام لیا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ان مخلوقات سے حفاظت کی، ورنہ کئی بار ہم تو ان کے چنگل میں پھنس چکے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے تو ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ میری جان چلی جاتی، پر اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت دیکھیے کہ ہمیشہ ان مخلوقات نے نقصان نہیں پہنچایا۔ ڈرایا ضرور، مارنے ضرور آئیں، لیکن ہمارے قریب نہیں آ سکی۔ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ہمیں ویسے تو کوئی حق نہیں ہے کہ یوں ان کی زندگی میں مداخلت کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک چھوٹی سی حماقت یا حرکت ہمارے لیے خود زندگی بھر کا روگ بن سکتی ہے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ بڑے نقصان سے بچایا۔ تو یہ تھے میرے زندگی کے وہ تمام واقعات جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یہ وہ مناظر تھے جو خود میں نے دیکھے ہیں اور میں ان کی چشمدید گواہ ہوں۔